الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپنی نے ایک بہت بڑی شرط رکھتی ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے۔ ایک چمچے کے ذریعے یہ چیز سامنے آئی ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا شرط رکھی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ 100% گارنٹی چاہیے اس چیز کی، اور میں آپ کے سامنے وہ پوری چیز رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کی کارکردگی دکھانا چاہتا ہوں۔ 7.1% پہ پاکستان میں بے روزگاری کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن آپ ذرا بزنس مین کیا بول رہے ہیں ان کی بات سنیں۔ شہزاد ان امپلائمنٹ کا آفیشیل جو گورنمنٹ نے فگر 22% کہتی تھی وہ 37.5% بولنا شروع ہو گئی، میرے حساب سے اس سے بھی زیادہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لون ملک کے بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، لوکل ڈیٹ اور فورن ڈیٹ دونوں۔ ہمارا آج کا مقصد انجم نثار صاحب کا اور بھائی کا ہمارا مقصد ہے کہ اب ہم یہ چودراہٹیں ختم کریں اور ملک کے لیے کام۔ حکومت کے نمبر کم ہیں، حالات زیادہ خراب ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کارکردگی یہ ہے جس کے اوپر اتنا اترا رہے ہیں، ایکسٹینشنیں لی جا رہی ہیں، فیلڈ مارشل کے عہدے لیے جا رہے ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز کا بھی ایکسٹینشن ابھی چند گھنٹوں میں یا کل تک ہو جائے گا، تو عہدے پہ عہدہ لیا جا رہا ہے، کارکردگی صفر ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں مسلسل کہ کیسے ہر چیز میں تباہی نکلی ہے، نمبر جتنے دیے ہیں وہ بھی بہت برے ہیں، تو اس سے زیادہ آئیں گے تو کیا ہوں گے، آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اب سہیل افریدی کیا کر رہے ہیں؟ سہیل افریدی تمام قانونی رستے اپنا رہے ہیں، وہ ریالہ کے باہر بھی بیٹھ جاتے ہیں پرامن انداز میں، کافی دور، بالکل ان کو پاس تو نہیں جانے دیا جاتا، لیکن جتنا بھی قریب جا سکتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کو انتشار کا موقع بھی نہیں دے رہے کہ کوئی فالس فلیگ کر لے، کوئی غلط کام کر دے، اور دکھا رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ یار دیکھو ہم ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہاں ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ ایک وقت میں عمران خان ریڈ لائن تھا، ٹھیک ہے، کہا گیا جان دیں گے، خان نہیں دیں گے، پھر نوجوانوں نے جان دی۔ عمران خان کو لے کے جانے کے لیے ان کو 9 مئی کرنا پڑا، قتل و غارت کرنی پڑی، اور جیل میں رکھنے کے لیے 26 نومبر کرنا پڑا، تو لوگوں نے جانیں دیں۔ لیکن کمپنی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہوں کہ جب سے 26 نومبر ہوا تو کچھ سہولت کاری ہوئی کچھ لوگوں کی طرف سے، اور لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ لوگوں میں جو سارا جذبہ تھا، جنون تھا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑے حربے استعمال کیے گئے۔ بالآخر یہ حربے کامیاب ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا، لوگوں میں خوف پیدا کر دیا گیا، لوگوں کو بتا دیا گیا یہ انوینسیبل ہے، ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں اپنے پیچھے جج کا، کہ جب اس کے پاس کوئی آتا ہے کہ آپ ملاقات کریں، آپ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو یہ چھپ جاتا ہے۔ اس شخص کو کس خوبی کی وجہ سے چیف جسٹس بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر سے اٹھا کے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ پاکستان کا پورا نظام ڈونر زدہ ہو چکا ہے، ایک ایک جج ڈونر زدہ ہو چکا ہے، تو سہیل افریدی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نظام سامنے آ جائے، اور جو جذبہ بھی لوگوں میں ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے، لوگ پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ تو لوگوں نے جانے دی، اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ملاقات تک نہیں کرنے دے رہے۔ کہاں یہ تھا کہ خان دیں گے ہی نہیں، وہ مار دھاڑ کے لے گئے، رکھنے نہیں دیں گے جیل میں۔ اگلوں نے قتل و غارت کر دی 26 نومبر کو کہ ہم رکھیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑھتے جا رہے ہیں آگے۔ ظلم کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ظالم جتنی گنجائش دیکھتا ہے نا آپ کی برداشت کی، میں ایک آپ کو بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کا بازو مروڑتے ہیں، ٹھیک ہے، بچپن میں کیونکہ ہم یہ کھیل کود میں کیا کرتے تھے، کزنز بھی، دوست بھی، آپس میں کسی کا بازو مروڑ کے نا پیچھے کر لیتے تھے، آپ میں سے جن لوگوں نے کیا انہیں پتا ہے۔ جب تک سمجھا نہیں کہ یار چھوڑ دے بڑا درد ہو رہا ہے، تب تک ہم اوپر لے جاتے 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 تو آپ جتنی برداشت شو کرتے ہیں نا، اگلا آپ کو اتنی تکلیف دیتا ہے۔ جب تک آپ چھوڑ دے نہیں کریں گے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی سے غلطی کیا ہوئی، اور میں پی ٹی آئی سے عمران خان سے غلطی نہیں، پی ٹی آئی کی جو باہر موجود قیادت تھی جس میں زیادہ تر کمپرومائز لوگوں کی تعداد تھی، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ سبق دیا کہ برداشت بڑھاتے جاؤ، ایونچولی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی برداشت بڑھتی گئی، ادھر سے ظلم بڑھتا گیا۔ آپ نے بتانا ہے کہ بھائی ہمیں تکلیف ہے، عمران خان کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے، قوم کا لیڈر ہے، 90% عوام کا لیڈر ہے،
آپ اسے جیل میں نہیں رکھ سکتے, اور ہم ملاقات کریں گے, آپ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتے, یہ ہماری برداشت سے باہر تکلیف ہے. جب آپ یہ کریں گے تو وہ بھی مجبور ہوں گے اور کچھ ہل جل ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے جس کو لے کر سہیل آفریدی اب چل رہے ہیں کہ ہم نے بتانا ہے بھائی کہ دس از ناٹ بزنس ایز یوزول. انہیں کوئی مشورہ بھی دے, آنا بیٹھو, وہ کہتے ہیں بھائی بیٹھنا ہے. اور اب منگل کا انتظار ہے, کیونکہ منگل کو اگر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی, کیونکہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کے گارنٹی شانٹی دی گیا کہ منگل کو ملاقات کروا دیں گے, لیکن اس ملاقات کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے اب میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرے پاکستانیوں زاہد گشکوری کمپنی کا رپورٹر ہی سمجھ لیں, اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, حلقوں میں کہتا ہے کہ if at this point of time someone can arrange a meeting between the sister and Imran Khan or sisters and Imran Khan based on her guarantee, then in PTI there is only one such person. Yes, it's Ali Amin Gandapur. So کہا گیا کہ ایک بندہ صرف میٹنگ ارینج کروا سکتا ہے اور وہ ہے علی امین گنڈاپور. نمبر 2, the government and powerful circles need a 100% guarantee that whoever meets Imran Khan won't discuss the meeting with the media, nor will detail of it appear on Imran Khan or PTI's social media accounts. Only this guarantee is required from Imran Khan, which no one is ready to provide, and control of Imran Khan's social media isn't in anyone's hands, perhaps not even Alima Khan's. This stumbling block remains persistent at the moment. سو رکاوٹ یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جو بھی عمران خان سے ملے گا اسے یہ گارنٹی دینی پڑے گی, اور 100% گارنٹی کے باہر آ کے وہ بالکل نہیں بتائے گا کچھ. یعنی اگر عمران خان کو آئسولیٹ رکھا گیا یہ بھی نہیں بتانا باہر آ کے, عمران خان پہ کوئی تشدد کیا گیا یہ بھی نہیں بتانا آ کے, عمران خان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے یہ بھی نہیں بتانا, کوئی مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے, کوئی فزیکل ٹارچر ہے, بتانا نہیں ہے باہر آ کے. اس گارنٹی پر صرف ملاقات کرنے دی جائے گی اور 100% گارنٹی ہوگی, اسے ڈیویٹ نہیں کیا جا سکے گا. یہ مطالبہ آ گیا ہے. اب کیا چھپا رہی ہے کمپنی, مجھے بتائیں. دیکھیں نا, عمران خان کا بیانیہ تو سب کو پتہ ہے, تو دوبارہ کہہ دیں گے سائیکوپاتھ ہے, کیا فرق پڑ جائے گا یار, 100 دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں تو سائیکوپاتھ ہے, تجھے کیا فرق پڑ جائے گا پھر سے, یہ بات تو نہیں ہے. دیر از سم تھنگ مور, دیر از سم تھنگ سینسٹر, مجھے ایسا لگتا ہے, جو چھپانا چاہ رہے ہیں. یہ کچھ ایسا چھپانا چاہ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں پبلک کے سامنے نہ آئے. کیا انہوں نے عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کو بھوکا رکھا ہے 1 دن 2 دن 4 دن, کہ اب تو مہینہ ہونے والا ہے نا, ملاقات ہوئے 4 کو آخری ملاقات ہوئی تھی, اب 28 ہو گئی, 24 دن ہو گئے. ان میں سے کچھ ایسے دن آئے ہیں جب بھوکا رکھا ہے, کچھ ایسے دن آئے ہیں جب تکلیف دی ہے. کیا سردی میں ان کو لحاف تک نہیں دیا جا رہا, کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں ڈیٹیل باہر نہ آئے. کیونکہ ٹارچر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں اگر عاصم منیر کی جگہ ہوں نا, اگر میں اس کی جگہ ہوں, اللہ نہ کرے کبھی میں ہوں, لیکن اگر میں اس کی جگہ ہوتا, اپنے آپ کو اس کے شوز میں ڈالتا, میرے پاس ساری طاقت ہے پاکستان میں, کوئی میرے سامنے پرندہ پر نہیں مار سکتا, وزیر اعظم صدر میرے بوٹوں کے نیچے رہتے ہیں, کوئی عدالت نہیں ہے, تمام جج میں نے چن کے اپنی مرضی سے لگا لیے ہیں, میں نے عدلیہ ختم کر دی, میں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, ہر چیز میرے کنٹرول میں, مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی ریٹائر ہونے کا کہے گا, مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی, یا میرے لیے کوئی پرابلم اندر سے فوج کے کھڑا ہو جائے گا, کوئی جرنیل کھڑے ہو جائیں گے, یعنی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر میں سوچوں گا یار کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اب بھی یہ بندہ عمران خان مجھ سے ڈر نہیں رہا. میں نے عدلیہ کے راستے بند کر دیے, میں نے انصاف کے راستے بند کر دیے, میں نے آئین تک بدل دیا, میں نے اس کا پورا الیکشن چوری کر لیا, میں نے اس کی پارٹی تک کو کمپرومائز کر لیا, میں نے اتنا پینیٹریٹ کر لیا تھا اس کی پارٹی میں کہ اس کا وزیر اعلیٰ اس کی کم میری زیادہ سنتا تھا, سابق والا. وہ سوچ رہا ہے یہ بندہ اب تک ٹوٹا کیوں نہیں ہے. یہ 24 دن مجھے خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے کوئی نئی ایکسرسائز کے سلسلے میں ہے. یہ مجھے یہ لگتا ہے. یہ آئسولیشن, دیکھیں آئسولیشن ان اٹ سیلف ایک ٹارچر ہے, ایک وے آف ٹارچر ہے کہ آپ کسی کو کمپلیٹ آئسولیشن میں ڈال دیں, یہ بھی ٹارچر ہے. انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس ہیں اس میں یہ ٹارچر آتا ہے کہ آپ 24 دن اسے کسی سے بھی ملاقات نہ کرنے دیں, یہ الاؤڈ نہیں ہے. امریکہ میں جو شو کا ایک ہے نا کانسیپٹ کہ جی شو میں ڈال دیتے ہیں, وہ 24 گھنٹے کے لیے ڈالتے ہیں, 1-2 دن کے لیے ڈالتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا 24 دن کے لیے کسی کو شو میں ڈال دیا جائے, کسی سے ملاقات ہی نہ کرنے دی جائے, ایسے نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ جو کیا جا رہا ہے وہ آئسولیشن میں ڈالنا بھی ٹارچر ہے, اگر کھانے پینے میں کوئی کمی کوتاہی وہ بھی ٹارچر ہے, اگر ان کو کوئی سردی کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کے سیل میں کوئی پرابلم کریٹ کی جا رہے ہیں, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اسی طرح کے باقی سو آن اینڈ سو فورتھ, میں باقی چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ سارے فارم آف ٹارچر ہیں جو عمران خان پہ آزمائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان ٹوٹ جائے. کیونکہ دیکھیں پہلے ٹارچر کیا تو سوچے یار عمران خان کو امید ہے کہ یار عدالتوں سے ریلیز ہو جاؤں گا,
پھر ایک عدالت ختم کی، پھر دوسری پہ جج نے لائے، پھر آئین ہی ختم کر دیا. تو اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا کہ یار اب تو ہم نے سب ختم کر دیا ہے، اب کس امید پہ لڑ رہا ہے. جہاں عاصم منیر کو سمجھ نہیں آ رہی بات وہ یہ ہے کہ عمران خان اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے، تمہاری عدالتوں کے بھروسے پہ نہیں لڑ رہا. بھروسہ اس کو عوام پر بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کے بھروسے بیٹھا ہے کہ ایک دن یہ نکلیں گے مجھے رہا کروا لیں گے. نہیں، وہ بھروسہ اللہ پر ہے. عوام کو تو وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلو. عمران خان نے کبھی ایک دفعہ بھی کال نہیں دی کہ میری رہائی کے لیے عوام کو نکالو. وہ کہتے ہیں یار اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلو سارے. تو جس سے آپ کا مقابلہ ہے نا جرنیلوں کو میں بتا رہا ہوں، وہ شخص اللہ پہ بھروسہ کرنے والا شخص ہے. تو آپ لوگ اس کی ملاقات نہیں جو ہونے دے رہے. پوری دنیا میں تشویش پھیل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عالمی طاقتیں ان کی پوری سپورٹ کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یورپی یونین کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ امیجن کریں اگر نواز شریف یا زرداری ہوتے، جیل میں ہوتے، مریم ہوتی اور ایسے نہ ہوتا، اب تک یورپی یونین کا آفیشیل بیان آ جاتا. ان کا جو نمائندہ پاکستان میں ان کا آفیشیل بیان آ جاتا. امریکہ کی ایمبیسی ٹویٹ کر رہی ہوتی کہ یہ بڑا غلط رویہ کیا جا رہا ہے. اگر عمران خان کی حکومت ہوتی اور یہ سارے جیل میں ہوتے، کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. لیکن اندر کھانے بند کمروں میں ان کو ضرور کہا جاتا ہے یار کہ ہماری بھی کانسٹیٹوئنٹس ہیں، ہمارے بھی ادھر اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بڑا شور ڈالتے ہیں، بڑا رولا ہوتا ہے، ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے. تو کم از کم اپنے جو آپٹکس ہیں وہ تھوڑے ٹھیک رکھو. ایسے نہ کرو کہ ہمارے لیے تمہارے آپٹکس ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے. کم از کم اتنا ضرور کہا جاتا ہے ان کو. اسی لیے شاید، اور کیونکہ ڈیسائیڈ ہونا ہے جی ایس پی پلس کا بھی کہ کچھ مار دھاڑ جو اڈیالہ کے باہر ہے، کوئی گرفتاریاں، وہ تھوڑی پچھلے 3-4 دنوں سے کم ہوئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک یہ سلسلہ ایسے چلے گا. دیکھیں نا، عمران خان نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوا. جرنیلوں نے اس کو گستاخی کرنے پر جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کیسے کر سکتے ہو. مالک ہم ہیں ملک کے، ہماری غلامی تم نے کرنی ہے. تم مالک بننا چاہتے ہو اس ملک کے، تم عوام کے نمائندے ہو. تو عوام کو تو ہم کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، تو کیڑے مکوڑوں کے نمائندے کو ہم حکومت کیسے دے دیں. مغرب کو تم قبول نہیں ہو، تم نیتنیاہو کو سجدہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کو اڈے دے دو، تم افغانستان میں ہمارے جو جنگ کے عزائم ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو، تم ہمیں ڈرون حملے نہیں کرنے دیتے. تو عمران خان کے خلاف تو جرنیلوں کی ایک پوری چارج شیٹ ہے. لیکن یہ چارج شیٹ وہ نہیں ہے کہ ہار بیچ دیا اس لیے جیل میں ہے، یا کوئی گھڑی بیچ دی اس لیے جیل میں ہے. جیل میں اس لیے ہے کہ جرنیلوں کو یہ چیزیں قبول نہیں ہیں، ورنہ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا. 5300 ارب کی کرپشن ہے جو خالی اس حکومت میں ہوئی ہے مبینہ طور پہ. رپورٹ آئی ہے نا آئی ایم ایف کی، اس کے مقابلے میں عمران خان کی وہ گھڑی جو عمران خان نے خرید لی تھی، تمام قانونی تقاضے پورے کر کے وہ بیچنے پہ کیس بنا دو. آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 5300 ارب کی کرپشن کرنے والے دوسرے پر کیس بنا رہے ہیں کہ تم نے جو گھڑی خرید لی تھی وہ بیچ کیوں تھی. کوئی کیس ایسی کسی چیز پہ نہیں بنتا. بلکہ اگر آج تک توشہ خانہ سے لیے کہ ہر تحفے کا ریکارڈ مانگا جائے، کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہوگا. عمران خان کا تو ہر چیز ڈاکیومنٹڈ تھی، اس لیے یہ ریکارڈ مل گیا کہ وہ ہر چیز ڈاکیومنٹ کرتے تھے. اور ڈاکیومنٹ کرنے والا بندہ عمومی طور پہ پھنس جاتا ہے. جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، لے گئے پتہ نہیں کدھر گئے، پتہ نہیں یار کہیں گر کی تھی، گم کی تھی، کوئی پتہ نہیں ہے. جو کوئی ثبوت نہیں نہ چھوڑتے وہ پکڑے بھی نہیں جاتے. تو یہ تو جرنیلوں کی بدماشی ہے. اب بدماشی کے مقابلے میں پرامن ہم لگے ہوئے ہیں، عوام بھی لگی ہوئی ہے. ہم نے ریزسٹنس دکھانی ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم تم سے ڈریں گے نہیں. یہ ہم نے جب ریزسٹنس دکھا دی ہم جیت جائیں گے. کیونکہ جس کے پاس آل پاور ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے. الٹیمیٹ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میرے سجدہ مینس لٹرل سجدہ نہیں، میں میٹافوریکلی بات کر رہا ہوں کہ میرے آگے جھک جاؤ، میری ہر بات مان لو، قبول کر لو میری غلامی. جب تک آپ یہ قبول نہیں کریں گے اور جب تک عمران خان ٹوٹے گا نہیں، وہ شخص ہر عہدہ لے کر بھی خود کو نامکمل محسوس کرے گا. وہ خود کو کمزور اور بزدل محسوس کرے گا. اپنے اندر ہی اندر اس کو کچھ کھاتا جائے گا، یار کہ میری ساری طاقت کا کیا فائدہ کہ میں ایک بندہ نہیں توڑ سکا جو 73-74 سال اس کی عمر ہے اور میں اس کو توڑ نہیں پا رہا. اس کو کچیچی ہوگی اس کے اندر، اس کو نیند نہیں آئے گی صحیح طرح سے، اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی، اس کو سیب کا جوس رات کو پینا پڑے گا یہ غم بلانے کے لیے. آپ لوگوں نے اسی لیے مزاحمت جاری رکھنی ہے اور گراؤنڈ پر یہ مزاحمت بڑھنی چاہیے، آہستہ آہستہ بڑھے گی. ابھی سوشل میڈیا پہ مزاحمت بڑھ رہی ہے. شاندار کام کر رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے، خاص طور پہ جو اے آئی کا کام کر رہے ہیں، شاندار کام کر رہے ہیں. اے آئی سے ویڈیو بنا لینا مہارت نہیں ہے، اس ویڈیو میں اچھی کہانی بتا دینا مہارت ہے. اور یقین مانے اگر آپ ایکس پہ جا کے دیکھیں، کمال کہانی ہے. جیسے ابھی ایک اے آئی کلپ ہے، میں بھی آپ کو دکھاتا نہیں، میری ٹویٹر پہ آپ جائیں اور وہاں دیکھیں، ٹاپ 1 یا 2 پوسٹ میں وہ آپ کو مل جائے گی. کس طرح ایک جرنیل اپنے نئے عہدوں اور ایکسٹینشن کے لیے ملک توڑنے کے لیے بھی تیار ہے، پوری کہانی وہاں بتائی گئی ہے.
اور اسی طرح اے آئی سے یہ میسج بچے کو سمجھ آ جائیں گے. جس کو سیاست نہیں آتی نا وہ بھی یہ کلپ دیکھے گا نا, بچہ جب ٹک ٹاک پہ ایسے دیکھے گا یا ایکس پہ اکاؤنٹ پہ نظر آئے گا, وہ 12-13 سال کا بچہ بھی کہے گا یار کہانی مجھے سمجھ آ گئی ہے کیا ہے. یہ لڑ ہی نہیں سکتے آپ کے ساتھ. بیانیے کی جنگ آپ پہلے ہی جیت چکے ہیں, ہر جنگ آپ جیت چکے ہیں. آپ صرف یہ ہے جی کہ پریشر کوکر کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, پریشر کوکر کے نیچے آگ بھی فل جل رہی ہے, اور سارے جرنیل اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم پھٹنے نہیں دیں گے. آپ مجھے بتائیں جتنا مرضی وزن ڈال لو اوپر, کیا پریشر جو انلمیٹڈ پریشر ہوگا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا, آگ فل سپیڈ میں جا رہی ہے, وہ پریشر کوکر ایونچولی پھٹ نہیں جائے گا؟ آف کورس پھٹ جائے گا. اور یہ جرنیلوں کے ساتھ ایونچولی ہونا ہے, اس پریشر کوکر نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. تو یہ کب تک خیر منا سکتے ہیں یہ جرنیل ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ زیادہ دیر تک یہ چل نہیں سکتے. اور شہباز ابھی بھی لندن میں ہے, یہی اطلاعات آ رہی ہیں. اور نوٹیفیکیشن اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آفیشیلی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, اور آج آخری دن ہے نوکری کا. اس نے 4/29 کو لیا تھا, ظاہر ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جو بھی نوٹیفیکیشن ہے وہ آ جائے گا. وہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا, اور شہباز کو کیا خطرہ ہے, کیوں وہ لندن بھاگا ہوا ہے, یہ سیکرٹ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ہے. کیونکہ شہباز شریف کا اچانک لندن جانا, جبکہ وہ یہاں ہوتا, نوٹیفیکیشن کرتا اور پھر سلوٹ کرتا اس کو ایز اے چیف آف ڈیفense فورسز, وہ زیادہ بڑا سین بنتا. اب تو وہ سین بنے گا ہی نہیں. شہباز شریف کبھی یہ سین مس نہیں کر سکتا, جو مرضی ہو جائے اس کو بوٹ چمکانے کا موقع ملے اور وہ نہ چمکائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یا تو وہ کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنے گیا ہوا ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے خود بھی رابطے ہیں نا عالمی اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے لنکس رکھتے ہیں, زرداری ہو گئے, یہ شریف ہو گئے, تو ہو سکتا ہے یہ اس کی عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں آگے کا لائے عمل طے کرنے کے لیے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں, جہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے بڑا زبردست کام کر رہا ہے ہمارا فیلڈ مارشل, لیکن وہ انسٹیبل بندہ بھی پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہی کام کوئی تھوڑا مینٹلی سٹیبل بندہ کرے. تو یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے جو کہ فیوچر کے لیے آ سکتی ہے, ابھی کے لیے تو نہیں. کہ یار آپ نے اس کو وردی تو دے دی, تا یاد فیلڈ مارشل بھی ہے, لیکن فیوچر میں آگے کا کیا کرنا ہے, ایک 4 سٹار جنرل کا ایک اور ہوتا ہے وہاں, وہ کس کو دینا ہے, کیونکہ اسٹریٹجک کمانڈ کا بھی مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرسٹڈ ہو کہ جی جنرل ہماری مرضی کا لگنا چاہیے جو ایٹم بم پہ کنٹرول رکھے. تو ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ صرف ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں, کچھ ایسا ہے شہباز شریف جس سے بچنے کے لیے ان 3-4 دنوں میں لندن ہے. وہ کیا ہے یہ اس کے واپس آنے تک ہمیں پتہ چلے گا, ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.